سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم پڑھے، میں نے ایک جگہ پڑھا 215 علوم پر مہارت حاصل دی، اور ساتھ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ نے وہ 215 کے 215 علوم اپنی تصانیف لطیف کے اندر لکھے بھی۔ کچھ ہی کو سبحان اللہ۔ میں نے امام سے عرض کی حضور بڑے علوم پڑھے ہیں، بڑی معرفت جانی، پر آپ خدا کی حمد بھی جانتے تھے، سرکار کی نعت بھی جانتے، بزرگوں کے مناقب بھی جانتے، پر زیادہ نعت پر زور دیا تو پھر کیوں دیا؟ امام نے فرمایا پتر احمد رضا نے کہ چوکھیاں کتابوں پڑھیاں، یہ پڑھ کے جو فیصلے نچوڑ پڑھیا، یہ اسلام نو کنو دی طرح نچوڑ کے جینا رس نکلیا، وہ یہی نکلیا، وہ جو تھے وہ کچھ اچھی اچھی گود را سبحان اللہ۔ اب پترہ 10 ایک بندہ لکھ سال نمازہ پڑھے، لکھاں سال روزے رکھے، زکاة دوے، محامد و محاسن کرے، تسمیہ کرے، پر 10 یہ مصطفیٰ دی محبت کرے بھی چنان ہوئے تو کوئی کام دے گی؟ تو سامی دسو ذرا، سارے دسو۔ حضور تھوڑی یہ بات تھوڑی کھول دینی، بہت پیارا چالے اللہ مارے ہو نرم فرما دو، کمال چل رہا، کوئی تاڑی پریڈنگ کی کمی نہیں، پر تھوڑی کریمی ہور فرما دو کو سبحان اللہ۔ دعا سارے انہاں لکھ رہے انہاں اللہ حضور دا دیدار نصیب فرمائے، کہ ان تسی انہاں لکھی تھی اللہ تعالیٰ بھی کرو گئی سبحان اللہ، تے اللہ میں تے بھی فضل فرمائے کو سبحان اللہ، ستے سب تے خاص فضل فرمائے۔ پر یہ بات سمجھو خدا کی قسم، اللہ پاک کو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد نمازیں نہیں ہے، روزے نہیں ہے، زکاتیں نہیں ہے، ورنہ بتاؤ یہ علماء کرام جلوہ کرا، میں تو ان کے طلبوں سے لگنے والی خاک بلکہ جوتا سے لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہوں۔ انہوں نے 8 سال پڑھا، یہ بات ان کو سمجھ ہے۔ اب بتائیں قیامت کے دن کتنے وہ لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے سرکار جنت میں لے جائیں گے؟ بولا سبحان اللہ۔ کتنے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زکاتیں نہیں دی سرکار جنت میں لے جائیں گے؟ ارے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی لے کر جاؤں گا، فرمایا حدیث پاک میں ہے، سرکار جب سب کو لے کر جائیں گے پھر بشارت فرمائیں گے لوگوں کے دلوں کی طرف، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی پھر اس کو بھی حضور لے کر جائیں گے۔ اور خدا کی قسم شادی بلا مبالغہ یہ بھی فقیر کے علم میں آیا، پھر حضور نے پڑھا کیا؟ حضور نے فرمایا پھر ان کو لے کر جاؤں گا جن کے دل میں رائی کے دانے سے برابر نہیں، اس سے بھی کم ہوگی۔ کچھ ہی دیکھو نا سبحان اللہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کم ہوگی۔ با خدا حضور اپنی امت کے لیے جو امت آج حضور کی محبت سے دور ہے، اسی امت کے لیے میری سرکار جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ کچھ ہی دے یار بولو نا، امت دا حال ہے جنہوں بار بار حضور دی تعریف سنا کے کہانا پہندا کہ کو سبحان اللہ، کوئی سمجھدا میں ایم پی ہے، کوئی سمجھدا میں پیر ہاں، کوئی سمجھدا میں وزیر ہاں، تو کوئی سمجھدا میں مولوی ہاں، تو کوئی سمجھدا میں ایڈوکیٹ ہاں، تے میں اونچا بولیا تو میری شان میں کہا قبلہ تجھ نہیں ہماری ڈگریاں سپرلیٹو ڈگریاں اکٹھی کر لو، قبر میں جاؤ گے تو ڈگری یہی کام آئے گی جو محبت مصطفیٰ کی ڈگری۔ او نا سبحان اللہ، اس ڈگری کے سوا جبریل نہیں، اس ڈگری کے سوا کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ امام اہل سنت نے فتاوی میں یہ روایت لکھی کہ موسیٰ پاک کو میرے بھائی موسیٰ سنو، اگر نبی اور رسولوں کے دلوں میں میرے محبوب کی محبت نہ ہو تو میں ان کا نام ہی دفتر نبوت سے نکال دوں گا۔ اچھی بولو گو سبحان اللہ۔ فرمایا اگر نبی اور رسولوں کے دلوں میں میرے محبوب کی محبت نہ ہو تو ان کا نام بھی دفتر نبوت سے نکال دوں۔ سمجھ آئی کہ جس کو نبوت یا رسالت بھی رب نے دی وہ بھی مصطفیٰ کے نالین کے ظلموں کے صدقے سے دی۔ گل ساری سرکار بھی ہے، یہی بات امام اہل سنت نے سمجھائی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ او کچھ نہ ہو، جو کہتے ہیں نہیں ہے۔ ہاں میں پڑھا میرے شیخ نے پاس چھڑیا نہیں تو انہاں دی منجی لا کے جانا۔ او سبحان اللہ۔ وہ جڑے دوے بھائی وہ کہندے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ کمینیا
تجھے کیا خبر کہ نالین کے ذرے جس کی آنکھوں کے تارے بن جائے کائنات کو وہ اشاروں سے پلٹ دیتے ہیں. کائنات تو اشاروں سے وہ پلٹ. او بابا ساڑھا گزرے ملتان دے وچ کو سبحان اللہ. نام حضرت سیدنا شاہ شمس تبریزی لے رہا ماں. او وحدت الوجودی تے اور گلنا تے ہیں جڑیاں ہیں پر میں تو مین گل دسنا گل وحدت الوجود دی بھی نہیں گل ساری سرکار دی ہے. وہ کھل مبارک اتار کر دے دی. عشق تھا نا عشق الہی تھا اس لیے تو دی ہے. جو عشق سچا الہی پاک دا ہو جاندہ مصطفیٰ پاک دا ہو جاندہ پھر کھلنا کی نے پھر تو ساروی کٹا دے تو نعرہ وہی لگتا ہے اسی کا. کو سبحان اللہ. تو اب لے رہا وہ بوٹی نکلے ٹکڑا گوشت کا آپ لے کر پیس میٹ و پیس نکلے لوگوں کو کہا بوندو جو سارے نے جواب دے چھڑیا تو پھر آپ موج چاکے کو سبحان وہ سورج کی طرف متوجہ ہوئے اس کو بلایا شمس تو بھی شمس میں بھی چلا آج نام کی ناری باتیں اونچی کو. تو آج بھی دلیل کے لیے وہ درجہ ملتان کا ٹمپریچر جو زیادہ ہوتا ہے اس بات کی دلیل ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھے میں کہ سائی ایک ہی گل بندے تاساں بھی ہیں انہوں نے کہا سرکار دے بنو پوچھے دیکھو تو حضور سورج قریب کیسے آیا شخص تو آپ بھی بڑے ہیں میں پترا شخص بھی فرق ہے اور ایک فرق کی ہے سن لو یہ شخص وہ ہے جس کی سارا تک مصطفیٰ کی محبت کے بغیر نہیں نکلی. گلے بھی ساری سرکار بابا فرید پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بندہ ایک قید بیمار سی بڑا شاری بیمار حکیمہ طبیبہ دے دیتا جواب آپ دے قدمہ چاہے بابے نے شو کیتا تے بندہ ٹھیک کچھ ہی کو ذرا حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھوک ماری بندہ ٹھیک باپ نے حجرے میں تشریف لے گئے حضور خواجہ محبوب الہی آپ کے قدموں میں آپ کے پیچھے حضرت سیدنا شاہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ قبلہ آپ کے پیچھے جب حجرے میں داخل ہوئے عرض کی تھی سونے ہو دوما اپا ہون کلے اپا دومی ہون کیا کلے تے ساتھ کو ایک گل دسو آپ ماما بیٹا پوچھو حضور میں ہو کچھ نہیں پوچھوں گا یہ بات تو بتائے بندہ خود اٹھ کر چل بھی نہیں سکتا تھا پھر بھی نہیں سکتا تھا آپ نے کیا پڑھ کے بھوک ماری ہے اور محبوب الہی پاک راز کی ہے فرید کو پوری کر لمبے وظیفے نہیں کیے میں نے اسی محبوب خدا کا نام لیا جس کے سجدے کا اعلان گالے ساری بابا سامنے رہے محبوب الہی یہ بات میری نہیں ہے یہ بات چنوں وظیفوں کی نہیں یہ بات بس محبوب الہی سرکار کی کون ہے سبحان اللہ بات ہے ایسا سرکار کی بات ہے یہ سرکار بات حضرت موسیٰ پاک کو سبحان اللہ آپ جب گزرنے لگے قبلہ فرعون کا لشکر لے کر وہ پیچھے آ رہا تھا آپ جب اپنا لشکر لے کر گزرنے لگے استغفر اللہ میں صدقے یا رسول اللہ فرعونی لشکر بھی پیچھے تھا وہ پیچھے آپ آگے فرعونی ہندے ہی پیچھے وہ سبحان اللہ آپ آگے اب لشکر گزرنے لگا آپ کا آگے دریا آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ سامنے دریا ہے اس کو اپنی رحمت سے کرم فرمانا یہ پھٹے ہمیں رستہ دے اور ہم گزر جائیں ہمارا لشکر گزرے پیچھے سے بدبختوں کا لشکر آ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ 10 مرتبہ آپ نے عصا مارا اللہ نے فرمایا تھا وہ سبحان اللہ اب پیارے موسیٰ اس پر اپنا عصا مارو آپ نے عصا لیا ہاتھ جی ہوتا سی ہے نا آپ نے مارا دریا پر دریا پھٹیا بولو ذرا دریا پھٹیا پھر بولو دریا پھٹا پھر عصا مارا پھر مارا پھر نہیں 10 مرتبہ عصا مارا آج لوگ کہتے ہیں نعرہ نویں کٹ لیا گل ساری سرکار دی میں کہا پترو سنیاں دا ایک عمل
ہائے سبحان اللہ عطائے مصطفیٰ سے ہے، بے شک سبحان نگاہ مصطفیٰ سے ہے، سبحان اللہ فضل مصطفیٰ سے ہے، حق رحمت مصطفیٰ سے ہے، کریمیت مصطفیٰ سے ہے۔ ہم نے تو جو بھی نعرہ لگایا یہ قرآن و حدیث اور بزرگان دین سے لے کر لگایا، سبحان اللہ بے شک ایک بھی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے، حق پر تمہیں سمجھ ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان یہ ہماری قسمت میں ہے۔ کو سبحان ارے، الحمدللہ، سارے کو الحمدللہ، الحمدللہ خوب الحمدللہ، بے شک بیاد شکر سرکار کا، میرے رب کا، میرے سائیوں کا۔ اب مزے کی بات سنو، 10 مرتبہ سازارا دریا نہیں پھٹا، اس کی مولا 10 مرتبہ مار چکا ہوں، دریا کو پھاٹی نہیں رہا، وہ وقت وقت پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے حکم فرمایا پیارے موسیٰ، عرض کی جی میرے ربا، فرمایا چاہتے ہو کہ اصل معلوم دریا پھٹے، رستہ بن جائے، تم اور تمہارا لشکر گزر جائے، عرض کی مولا یہی تو چاہتا ہوں، اور ایسا کرو 10 مرتبہ میرے محبوب پر اور ان کی آنکھ پر درود پڑھو، پھر ایسا کرو دریا پھٹ جائے گا، رستہ بن جائے گا، تم اس کے لے کر گزر جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے، سبحان سبحان۔ اللہ سبحان اللہ وہاں سے اب جو کہتے ہیں گل سرکار دی نے، ہائے 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 وہ جی نبی تو دوسرے، یہ ہمارے گاؤں کے ساتھ کسی نے کہا، ہمارے گاؤں کے ساتھ گاؤں ہے، میں نے بیان کیا شاید کہنے لو جی یہ کہڑی گل ہے، نبی تے سارے نبی نے، رسول تے سارے رسول نے برابر نے، میں کہا نہیں یہ تو رب نے قرآن چ دس دے، بولا سبحان اللہ، سبحان اللہ تے نہیں تو کچھ میں کہنا میرے امام کا پوچھ لو نا، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء لیا سے رسول اور رسولوں سے آلہ، امام سے تو پوچھو اور مقتدی ہو تو مقتدی ہو، اصل میں خلل یہ ہے کہ تو نے امام کسی اور کو چن لیا ہے، مگر رضا کی امامت جو ہے وہ مصطفیٰ کی غلامی ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ امام تو میرے امام کو چنا نا، بے شک بات تو یہ ہے۔ پترا امام اہل سنت سے پوچھو، میں نے عرض کی میں کہا حضور گلاں کرتے نے ذرا جواب تا دیو کو سبحان۔ اب میں انہوں دس لم یاتی وزیری تفریح نظر مسلات و رشید پیدا جانا جگراج کو تاج کوئے ہے تجھ کو شہید و سراج۔ کو سبحان اللہ، یہی میرے امام پاک نے فرمایا، ہائے ہائے بے شک کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہے کلام الہی و شخص سے رہا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم ہے شیطان میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلم دبا کی قسم، وہ مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی تھا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ بولا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اگے اگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آپ فرماتے مل کے خاصے کبریا ہو، حق حق اچھی دے کون ہے یار سبحان اللہ۔ اور سمجھ نہیں امام پاک اب نام آئے تو سمجھ نہ بھی آئے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ سبحان اللہ کیوں ہائے ہائے، امام پاک جیسا عشق کسی کو کیا نصیب ہو، حق اور جس کو نصیب ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ بولا سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت پاک سے تو قبلہ کسی نے مسئلہ وہ چوتھی جلد فتاوہ کی، بندے آگے سوال کیتا آپ نے پہلو حضور دیئے نہیں اشانہ دسیاں، کچھ ہی دیکھو سبحان اللہ۔ حافظ صاحب قبلہ ایک باری آپ دی بارگاہ بندہ آیا تے عرض کی تھی حضور سوال کرنے آپ نے کہا کر بیٹھے ہیں اس لیے، سبحان اللہ کچھ ہی دیکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہاں عشق تھا، عشق گل کوئی بھی ہوندی سی، آپ مانے گل کوئی بھی نہیں، گل ساری سرکار دی۔ بے شک بے شک قبلہ جٹ صاحب علامہ صاحب بندے نے آگے سوال کیا، سیدی مجھے بتائیں مفاتیح اور مقالید کیا ہیں؟ ہائے ہائے مفاتیح کیا ہے، مقالید کیا ہے؟ جو ہمیں مرسل جو اللہ پاک آسمانوں کے 9000 خزانے ہیں ان کو مقالید کہتے ہیں، جو ہے نیچے زمینوں میں اس کو مفاتیح کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مفاتیح اور مقالید یہ ہیں کیا؟ جدو دس دیتا نا تو بندہ چلے آپ نے گھٹ پھڑ لیا، میں اپنے انداز کو سبحان۔ اب وہ سجدہ چلنا کتے ہیں، وہ تیرا جواب تھا،
اب احمد رضا کا بھی سن لے. ہائے ہائے کو سبحان. وہ تیری طرف تھی اب میری طرف بھی سن. حضور کیا مطلب؟ وہ میاں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. ادھر مفاتیح کا پہلا حرف میم ہے, ادھر اس میں محمد کا پہلا حرف میم ہے. سبحان اللہ. ادھر مفاتیح کا آخر کا حرف ہا ہے, ادھر اس میں محمد کا دوسرا حرف ہا ہے. ادھر مقامید کا تیسرا حرف میم, ادھر اس میں محمد کا تیسرا حرف میم. ادھر مقامید کا چوتھا تاء, ادھر اس میں محمد کا چوتھا حرف تاء ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی یا تو زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا نام ہی محمد ہے. کون ہے یار چیز میں یاد زمین و آسمان کے خزانے انہی کا نام محمد ہے. تو یا پھر زمین و آسمان کے خزانوں کو میرے خدا نے اکٹھا کر کے اس کے محمد مصطفیٰ گل ساری یہ امام ہے. مل کے خاصے کبریا ہو, مالک ہر ماں سوا ہو, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, اپنے عالم سے بھرا ہو. کو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ پاک نے اللہ پاک نے فرمایا 10 مرتبہ مارو, 10 مرتبہ مارا. فرمایا ادھر بھی اللہ نہیں پھٹا دریا. اگر کسی کو حوالہ چاہیے علماء نو نہیں دینا. کو سبحان اللہ. جنہیں داڑھی منڈائی ہے نا چنگی طرح انہوں دے سکتا. کو سبحان اللہ. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ علماء نے جب حوالوں کی طرف رجوع کر لیا نا حضور کی شان سننے کے لیے, تو امت ان کے پیچھے لگ جائے گی. علماء ہی تو امت کے آگے ہیں ہمارے. ہم علماء اکرام کے جوتوں کی خاک کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. کو سبحان اللہ. جنہاں نہیں سمجھتا وہ بدبختی ہے, وہ اس کی بدبختی ہے. علماء کی جوڑوں کی خاک ہمارے سروں کا تاج ہے. کو سبحان اللہ. گالے بھی ساری علماء پاک دی بھی نہیں, گل پیرہ دی بھی نہیں, گل مولویہ دی بھی نہیں, گل نبی رسولہ دی بھی نہیں, گل ساری سرکار دی. تو اب مزے کی بات سنو. اللہ اللہ اللہ. اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ چاہتے ہو؟ مولا چاہتا ہوں. چاہتے ہو دریا پھٹے ایسا مارو, دریا پھٹے رستہ بنے گزر دیو. مولا چاہتا ہوں میں اس طرح کرو کہ 10 مرتبہ میرے یار پر اور ان کی آل پر درود پڑھو. سبحان اللہ. میرے محبوب پر ان کی آل پر درود پڑھو. قبلہ امام اسماعیل نبھانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ پاک نے 10 بار سرکار پر اور آپ کی آل پر, آپ کی اہل بیت و اطرت پر درود پاک پڑھا, اور پڑھ کر ایک بار ایسا مارا دریا پھٹ گیا, رستہ بند بھی گیا اور آپ گزر بھی گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے 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 کون ہے سبحان اللہ. میں نے عرض کی مولا حکم تو تیرا ہی چلتا ہے, تم پہلے دریا کو حکم فرماتا تو رستہ پھٹ جاتا, مسئلہ گزر جاتا, پر درود کیوں پڑھوایا؟ میں اس لیے کہ لوگوں کو بہت چڑھ گئے. گل موسیٰ بھی اولاد عیسیٰ بھی نہیں, گل ساری اقرار دی. ہاتھ جاگ کے کوئی یار سبحان اللہ. جنہاں نہیں چکے وہ بھی چکو. پترو آج چکو گے تو کل قیامت دن سرکار ایسی ہاتھ کو بھر کے فرمائیں یا اللہ کہ وہی ہاتھ ہے جو میرے لیے اٹھتا تھا. کون ہے سبحان اللہ. سارے ہاتھ جاگے کو سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم اعلیٰ حضرت پاک فرماتے ہوئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, اور جس کا حسن اللہ کو بھی پا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اور آپ مد مرانی قدر اللہ جوڑے ہیں, کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے. اچھی کو ذرا اللہ حضرت کڑ وڈ دیتے, پن مکھیاں کڑ کڑاکے دیتے. کو سبحان اللہ. امام پاک کی کیا بات ہے. بندے نے ایک نے آ کے آپ دی خدمت سے حضور نے یتیم کہتا تھا, آپ تے آگے جلال جی. کو سبحان. اب بھگوت کی کیسے باتیں کرتے ہیں, حضور کو یتیم کہنا ہی جائز نہیں ہے, تو حضور کی
کیا کہ ہمیں یتیم نہ کو دھوے یتیم کو کون ہے سبحان اللہ واہ 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 حق سبحان اللہ اعلیٰ حضرت والا حضرت ہے اور عشق کتنا کو سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی قسم حضور سرکار صدر الافاضل میرے آقا مولا علیہ بلکہ میرے آقا مولا حضرت سینہ صاحب بہار شریعت علیہ رحمہ مفتی صاحب مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے وقت نزاع آپ کے قریب تھا آپ کے قدموں میں حاضر تھا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ پاک نے فرمایا آپ فرماتے ہیں آپ کے بیٹے پاس کھڑے تھے آپ نے مجھے فرمایا بیٹے امجد علی اعظمی میں نے عرض کی جی حضور بیٹے امجد بتا یہ کون ہے میرے بیٹے ہیں حضور جی میں تمہیں ان کا نام آتا ہے حضور آتا ہے وہاں پر سنو میری بات خدا کی قسم محمد رضا کے بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں مجھے نہ بیٹوں کا نام آتا ہے نہ بیٹیوں کا سب پور ہے پر محمد رضا نے یکے اول سے تمہیں اول سے لے کر آج تک مصطفیٰ کی سنام میں جو بھی لکھا ہے محمد رضا کو لفظ بلفظ ویسے ہی یاد ہے اسے عشق رسول کہتے ہیں سبحان اللہ آئے ہائے ہائے اسے عشق رسول کہتے ہیں آئے ہائے میں موت احمد رضا کی جسم سے روح کو نکال سکتی ہے پر مصطفیٰ کا عشق کوئی مائی کا نام نہیں نکال سکتا جب عشق رسول آئے گا تو اعلیٰ حضرت تبھی ہوگے سبحان اللہ احمد رضا کو ایسے ہی بن گئے تجھے کیا خبر کو سبحان اللہ آپ حضور اللہ او میرے آقا مولا بزرگ تھے نا حضرت بشیر علیہ رحمہ درویش فقیر تھے کیفیت جذب طاری رہتی تو کپڑے نہیں پہنتے تھے باڑ رکھتے تھے اپنے گرد میں سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندیاں نے سامنے نہیں گئے حضور راتی وہ جو کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا کو سبحان اللہ آپ پر وہ اصل میں ایک مرتبہ یہ دیوبندیوں نے کر دیا مقدمہ انہوں نے وکیل ایک بار چندہ اکٹھا کر کے او کرایا کہ جڑا اس پورے برصغیر دا سب تو مشہور تے مہنگا وکیل سی اور زندگی چ کدی او مقدمہ نہیں سی آ رہا یا رچی کو سبحان اللہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں پترو گالے ساری سرکار دیے اعلیٰ حضرت نے بار بار اسی پر زور دیا ہے ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہی اعلیٰ حضرت پاک نے یہی سمجھا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے بے جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زبان تو تمہارے لیے بدن میں ہے جان تو تمہارے لیے ہمارے یہاں تو تمہارے لیے یا رسول اللہ اترو بھی وہاں تو تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ روح امین نہ عرش برین نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے یہ تور کجا ہے کو سبحان اللہ یہ علماء کرام سمجھ سکتے ہیں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں ہاں اعلیٰ لوگ تور کے لیے روتے ہیں کیا ہے تور وہ جگہ جہاں اللہ کی تجلی آئی سبحان اللہ وہ جہاں جا کر حضرت موسیٰ پاک اللہ پاک سے کلام کر کیا مقام ہے اللہ قرآن ایک گل سمجھو گو سبحان اللہ تور چ وادی قرآن چ اللہ پاک کہے وادی مقدس تور نو تے اعلیٰ حضرت کہندے یہ تور کجا ہائے 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 کونا سبحان اللہ لہجہ و لب و لہجہ دیکھو میرے امام کا یہ تور کجا سپاہ تو کیا کہ عرش ملابی دور رہا جات سے ملا کسان ملا یہ نفات شام بس تمہارے ہائے ہائے بولا سبحان اللہ یہ رفعت شام بس حضور یہ رفعت شام بس آپ ہی کے لیے لوگوں کو کیا خبر سرکار کی یہ رفعت شام بس تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ بس کا لفظ میں اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ حضرت ساڑی ہے وکو سبحان اللہ اسا گلاں کردے تھی آپ دی روح پرانوار نو تکلیف نہیں ہوندی سانو تے خوشی تے نغمہ سناندے نے کو سبحان اللہ کو نا سبحان اللہ گل بھی ایس کتے دی نہیں گل ساری با خدا تو وہ ان دیوبندیوں نے نا کر دیا مقدمہ قبلہ سارے کٹے ہو گئے لایا زور ہوئی کی گل اعلیٰ حضرت جدو مقدمہ کیتا نا تے مزے دی گل لکھو تے کو سبحان اللہ
وکیل وہ چنا جو کبھی ہارا نہیں تھا، اور جس کے مقابلے میں وہ آ جاتا دوگا ویسے ہی پچ جاتا سی. وہ کہندے نہیں نہیں یہ کل بھی ہرنا ہی، اج ہی ہار جاؤ، کل بھی ہرنا ہے. ہاں پر یہ کوئی نہیں تھا، احمد رضا تھے. اچھی کو اب میں تانوں گل سمجھان لگا تے اچھی کو سبحان اللہ. اب کچھ میرے بھرا پیچھے پیچھے بیٹھے آ تو یقین منو اے محفل چ بہنا جڈی خوش نصیبی ہے نا کروڑاں سال دی نمازاں تو بھی اگے ہے. کو سبحان اللہ. یہ حقیقی بات کر رہا ہوں، یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے. میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قدموں کو بھی سلام، آپ کے جوتوں کے، آپ کے در کے کتوں کو بھی سلام. کو سبحان اللہ. مدد کی گل سنو حضور، میں تانوں اٹھ کے ایک ایسا دکھان لگا، ایک گل سمجھان لگا کہ بلا اتنے انج اپا ذرا انج ہوئے نا تو سمجھ سارے لیے. کو سبحان اللہ. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں جنہوں نسبتاں دا پاس نہیں ہوندا وہ کامیاب ہو سکتا نہیں، نسبتوں کی پاسداری کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. حافظ صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ پاک نو آگے نوٹس کی آیا بھلا، کی آیا بھلا نوٹس آگے اعلیٰ حضرت پاک نو عدالت انی تاریخ نو انج انج دی تے حاضر ہونا. اعلیٰ حضرت پاک نے پڑھے تے جلال چاہ کے. کو سبحان اللہ. بیٹھے سی کہ حضور دی عشق دے وچ کچھ لکھ دے، او کیفیت عشق موج کی کیفیت تاری ہوئی. اعلیٰ حضرت پاک نے انج پیراگراف فرمایا، احمد رضا تو دور کی بات میری جوتی بھی نہیں جاتی. او یار اچھی کو سبحان اللہ. تن سمجھ نہیں آئی گل، اچھی کو سبحان اللہ. وہ بتا رہے یہ غلام مصطفیٰ کی پاور ہے. کو سبحان اللہ. اللہ حضرت پاک نے گل کہتی تھی عشق دے وچ جو چاہ کے تیا وہ بندے نکل گئے. اب احمد رضا تو دور کی بات احمد رضا کی جوتی بھی نہیں جاتی. وہ بندے چلے گئے. وہ بات جو آپ ذرا وہ کیفیت بدل دی رہتی ہے نا، ہم نے سوچیا احمد رضا یہ کیا کہہ دیا، حکومت بھی ہوئے حرامی انگریزاں دی. تے میرے امام پاک نے فرمایا اچھا جب کہہ دیا تو پھر کہہ دیا. کچھ نہیں کہنا سبحان اللہ. جب کہہ دیا تو پھر کہہ دیا. رانو چڑھ گئے بابا جی بشیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، وار لگی تے گئے راتی. تانوں پتہ قبلہ پھر وہ خشک بھی وچے ہی ہوندے سیگے. سمجھ دے گل. اللہ حضرت پاک نے آپ اس وقت کے مولویوں نے ہمارے سنی علماء نے آپ کی مخالفت کی، آپ حیران ہوں گے. کو سبحان اللہ. آپ نے کہا نہیں کر دو اردو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، حاسدوں کو تو چلو دوئے تے دشمن سی، سڑدے کون سی وچلے ہی سڑدے سی نا. اہل ولا کا بلا تہاڈی جالی کہہ گئے یہ ساڈا سنیاں دا بھلا اعلیٰ حضرت کر گئے. کو سبحان اللہ. حاسدوں کو روبرا اہل ولا کا بلا تم پہ کروڑوں درود. گل تے ساری سرکار دی. امام پاک رانو بابا جی وسیل ہے، گالاں بڑیاں کڈدے ہوندے سی، جلالی بڑے سی. ایک ساز میں کنیاں کنیاں گالاں کڈ دینیاں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے اب میں بھی حاضر ہو گیا.
جب حضرت آدم پاک کو سجدے کے لیے رب نے فرشتوں کو فرمایا، سارے فرشتے سجدے پہ آ گئے تے استاد نہیں کر لئی کوئی چیز اللہ 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 حضور ایک طرف سارے ملک تھے اور ایک طرف استاد تھا. میں پریشان ہو گیا کہ سجدہ کروں یا نہ کروں. اب اسی متذبذب کی عالم کے اندر ایک گنبد سبز سا، ایک گنبد سبز سا. آج بھی کیس گنبد ہے تو سیدنا صدیق کو آج اس گنبد میں وہ دے تھلی ہے نا. حضور ایک جب سجدہ نہیں کر رہے تھے، نہیں سجدہ کر رہے تھے سارے فرشتے حضرت آدم پاک کو، اور یہ شیطان نہیں کر رہا تھا. تو میں پریشان ہوا کہ کرو یا نہ کروں، متذبذب تھا. تو اتنے میں ایک سبز رنگ کا گنبد رونما ہوا، ظاہر ہوا. اس کی ہر طرف لکھا تھا صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. سبحان اللہ. میں پریشان تھا کروں یا نہ کروں. اس گنبد سے آواز آئی، ارے جبریل دیکھتے کیا ہو، سوچو نہ سجدے میں گر جاؤ. غلام نوریاں دے سردار دیاں کرن رہنمائیاں حضرت آدم پاک دی تخلیق دے. اس ابو بکر کو آج کا یہ 2 ٹکے کا کالا بلہ کیا سمجھے گا؟ بولا سبحان اللہ. وہ ابو بکر و علی پاک کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہاں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، نبی رسول بھی کون ہے؟ بہت بڑا جملہ، فتوے کا ڈر کوئی نہیں. کو سبحان اللہ. ابو بکر اور مولا علی پاک، مولا سیدنا صدیق اکبر پاک اور مولا سیدنا مولا مرتضیٰ پاک کی شان انبیاء اور رسل اور ملائکہ بھی بیان کرنے لگ پڑے. قیامت آ سکتی ہے، بیان نہیں ہو سکتی. بہت بڑا ہے، یہ سمجھ لو نہیں ہے، وہ اپنے دل کے نارا عشق ہے. خدا کی قسم زینب مومن صاحب یہ لے راما نے یہ روایت لکھی ہے، میں نے حدیث کا خلاصہ سنایا ہے. سبحان اللہ. کون ہے؟ سبحان اللہ. حدیث میں بیان کروں گا کسی ٹائم پہ، مجھے یاد بھی چنگی طرح. وہ سبحان اللہ. لیکن ہوں میں تمہیں سمجھانا چاہنا. اب دیکھو سیدنا صدیق اکبر پاک کو یہ مقام میں نے کی حضور یہ سمجھے. حضور کی ایک حدیث ناتا ہوں، مجھے بک کا نام یاد ہے، میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، حوالہ یاد، کتاب چنگی طرح میں کو یاد ہے. اس میں ایک روایت پاک دسنا نہیں دسنا نہیں قبلہ راما صاحب روایت پاک حضور جانے جانا میرے آقا مولا سرکار خاتم الانبیاء علیہ السلام. ایک مرتبہ صحابہ اکرام میں جلوہ فروز ہوئے، جلوہ کر ہوئے. حضور جلوہ گار ہیں، صحابہ اکرام نے رضوان حضور کے قدموں میں حاضر ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، ہم نے رات ایک خواب بصارت فرمائی. سبحان اللہ. اصل راتی ایک خواب دیکھیا. خواب کی دیکھیا؟ خواب کیا دیکھا کہ ایک پلڑے میں سبحان اللہ. اللہ پاک نے قیامت تک میری ساری امت کو اس کے ایمان کو رکھ دیا. ایک پلڑے میں فرشتے آئے نا، فرشتے، ان کے پاس ترازو تھا. ایک ترازو کے اندر میری پوری امت کا ایمان، ابو بکر کے علاوہ عمر پاک کا بھی، عثمان کا بھی، علی کا بھی، سیدہ پاک کا بھی، حسنین پاک کا بھی، قیامت تک آنے والے ہر ولی غوث کتب ابدال کا ایمان رکھ دیا. اور ایک پلڑے میں تنہا میرے صدیق کا ایمان رکھ دیا. تو سنو، سب کا ایمان ایک طرف رہ گیا، ابو بکر کا اکیلے کا ایمان سب سے بھاری ہو گیا. سب سے بھاری ہو گیا. ایک گل دی تشریح مینوں لبھی جا کے، میرے آقا و مولا حضرت سیدنا ایک سید زادے دی کتاب وہ سبحان اللہ. نام سید عبدالواحد بالگرامی لے رہا ہوں. اور امام اہل سنت پاک نے فرمایا کسی نے تصوف سیکھنا ہو تو ان سے سیکھ. اور ان کی مایا نال تصریف
میرے پاس موجود نام یاد دسنا کوئی نہیں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اس میں نے یہ روایت پڑھی کہ سرکار خاتم الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن ایک روایت دو دن اکٹھیاں کر کے سنا تھا. حضور دی بارگاہ صحابہ کرام نے سیاں فرمایا اپنا اپنا مال پیش کرو. سبحان اللہ. ایک صحابی آئے دوسرے تیسرے سارے. اچھا ایک دوسری روایت میں کیا ہے کہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا, انہوں نے بھی پیش کیا. سیدنا صدیق اکبر آئے تو آپ نے غالباً 6 لاکھ دینار پیش کی. کو سبحان اللہ. کتنے لاکھ؟ 6 لاکھ. تو میں نے کہا بدبخت کی اولاد جو صدیق 6 لاکھ دینار حضور کے نالین شریف کی مبارک خاک پر ایک لمحے میں نشان کر دے, وہ حضور اماں جان سلام اللہ علیہ کا بات کیسے کھا سکتے ہیں؟ حق حق اگر پترا تیرے بڑے بھی صدیق دے نالین دا صدقہ کھاندے. کو سبحان اللہ. پیر سید جمال الدین بغدادی صاحب کو سبحان اللہ. دامت برکات ملا لیا قدسیہ. آپ نے ایک دن میں خواب کے حضور کا دیدار ہوا. کو سبحان اللہ. بلکہ ایک دن نہیں, میں تمہیں ساری گل سنانا. آپ اس طرح بندوں میں تشریف فرمایا 25 دن ہو گئے ہیں. آج کتنے دن؟ آج مجھے 25 دن ہو گئے ہیں, ہر روز مجھے حضور کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں سنانے کا مقصد آپ کو سنانے لگا ہوں. آج کل لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کو بہت بولتے ہیں, کہتے ہیں آج میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا تو باہر ایک شخصیت کھڑی تھی. میں قد مبارک, سونی شخصیت, چہرہ بڑا خوبصورت, رنگ لال ہے, آنکھیں لال, جلال کے عالم. مدد میں آگے آنا تو میں نے گھٹوں پھڑ لیا. تو کی شاید تجھے پتا ہے آج 25 دن ہو گئے تجھے میرا ٹائم حضور کا, حضور سے میرا ٹائم لے رہا. مدد میں حیران تے لے گئے حضور کی بارگاہ شریف. کہتا جب میں حضور کی بارگاہ شریف میں حاضر ہوا تو میرے پاس پیسوں کی تدبیر تھی. کہتے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا. کہتے حضور نے جب پیش کیا حضور نے نہیں پکڑا, سیدنا صدیق اکبر پاک نے پکڑ لی. آپ نے پھڑ کے کول, انہوں نے دوسری باری پیش کی تو آپ نے پھڑ کے کول, تیسری باری پیش کی تو پھر چوتھی, پنجویں, 6 مرتبہ میں نے نذرانہ پیش کیا. سیدنا صدیق اکبر پاک نے پکڑا, حضور نے نہیں پکڑا. سیدنا صدیق اکبر پاک نے پکڑا, جیب میں ڈال دیا. میں 7ویں باری پیش کیتا تو حضور نے قبول فرما کر ہوا بیٹے جمال الدین سنو, ہماری بارگاہ میں جو بھی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے ہم تب تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ سب سے پہلے اس میں سے اپنے ابو بکر کا حصہ جو بھی پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس میں سے ابو بکر کا حصہ نکال. میں بابے نو عرض کی بابا دستا صحیح کیتا کی ہے. کیا بات ہے. بابے نے کہا پترا گل کوئی نہیں, گل ساری بے شک بے شک. میں نے پڑھایا بھی, میں نے کتاب بھی بابے میرے دسی کسی خاص صورت جو اس کتاب میں روایت پاک بھی پڑھی اور سنو. 6 لاکھ دینار پیش کی جانے جانا علیہ السلام کی خدمت میں. اب آپ نے پیش کرنے کے بعد بیٹھ گئے, ایک صحابی حاضر عرض کی تھی نہیں, حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو, یہ جو میرا صدیق ہے, یہ جو میرا صدیق ہے, یہ تم سب میں سے سبقت لے کے آگے بڑھ گیا. یہ سب سے آگے بڑھ گیا. بڑی توجہ کی بات کو سبحان اللہ. یہ بیان سارا اس پر میں اختتام کر دوں کو سبحان اللہ. لیکن اس کو سنانے کی وجہ جو ہے نا وہ مین وجہ جو سارا لب رباب سارا بیان کا خلاصہ ہے وہ اس بات میں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کیا کہ ابو بکر سب سے آگے بڑھ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. صحابی کو آپ نے عرض کی حضور کیا اس لیے آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے مال سب سے زیادہ پیش کیا. حضور نے فرمایا نہیں پیاریا ایک گل نہیں. تو حضور کیا ہے, میں اس کے دل میں ایک کیفیت, ایک بات ہے, اس کے دل میں ایک بات ہے, کیفیت ہے, ایک بات ہے جو اسے سب سے مولا علی تو بھی عمر پاک تو بھی عثمان پاک تو بھی, اور میں نے تو یہ بھی پڑھا جبریل پاک تو بھی.
वाह साईं जी, हाँ, वाह। सुभान। सुभान ये अल्लाह। जैसा भी इख्तिलाफ है उलमा इकराम का, बाज़ उलमा ने लिखा है कि जिब्रील अमीन अफजल है, कि रसूल भी है, बाद ने लिखा नहीं सिद्दीक अकबर अफजल है। हाय, हाय, हाय। कौन? सुभान सिद्दीक अल्लाह। अकबर अफजल है। हुन सानू ते इस गल दा पता कोई नहीं, असा ते मान लिया। हाय, सुभान अल्लाह। उसकी कोई खास वजह सुभान है, अल्लाह। गल सारी सरकार दी। असा मनने वाले हां, हाँ, सुभान बेशक। मोहब्बत वाले हैं। अब सिद्दीक अकबर पाक के मतलब साइयों ने इरशाद फरमाया, साइयों के विसाले ज़ाहिर शीफ के बाद सही ना सिद्दीक अकबर पाक के जब विसाले ज़ाहिर शीफ है, तवज्जो करो यार, गल सुने बड़ी कौन ना सुने, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अब सबकी तवज्जो चाहिए, चस नहीं आनी ना, तो सुभान सुभान अल्लाह। थोड़ी देर की गल्ला नहीं करनी है, मेरी गल सरकार दी सुनो ना, सुभान अपनियां नहीं करनी, सरकार के जिक्र की, अल्लाह की कसमें साहबे कराम होंदे तो साड़ियां धोना ला देंदे, वो तो ऐसे हुजूर का जिक्र सुनते थे, ऐसे साहबे कराम सच्ची गल कर रहा थे, अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, होंदे साहबे कराम तो पुत्रो धोना अपनी सलामत रहनियां। आपने पढ़ी नहीं रवायत, वो जब हाथी चक्या सी हुजूर दी दारी शीफा तो सही ना सिद्दीक अकबर पाक ने की कीता सी, तलवार रख दी, मैं हुन ना के करी नहीं ते ला दूंगा। हाय, सुभान अल्लाह। ओ ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो ने इन्नी गल की सी, मैं ताको फैसला कराना, मैं हुजूर से उसने क्या करवाया, मैं दसना कितना करूंगा। हाय, ओ ना सुभान अल्लाह। तो ये शुक्र साहब का नहीं, हमें तो हुजूर का जिक्र सुनने का चज ही नहीं है, जिन्हें चज आया ना उन्हें बुल्ले शाह कहते हैं, हाय, हाय। उसे बाबा फरीद कहते हैं, सुभान अल्लाह। उन्हें गौसे आदम दस्तगीर कहते हैं। हाँ, बेशक। आखिर ने गल की अल्लाह अल्लाह सही ना सिद्दीक अकबर पाक के हो गए विसाले ज़ाहिरी, साडी अम्मा जान आप दी जोजा पाक दी होगी इद्दत पूरी, तो सही ना फरूक आदम रज़ी अल्लाह ताला पैगाम भेज दिया, निकाह का पैगाम कबूल हो गया, निकाह का पैगाम कबूल हो गया, आपने भेजा, निकाह हो गया, आपके कमरा शरीफ में हुजरे खास में सही ना फरूक आदम तशरीफ ले गए। फर्स्ट रात किदो, पहली रात, बोलो पड़ा किदो, पहली रात। फिर बोलो किदो, पहली रात। पहली रात तशरीफ ले गए। जब तशरीफ लगे तो मैं अल्लाह की बंदिश सुन, सलाम के बाद, हमने तुमसे निकाह इसलिए नहीं करवाया कि हमें किसी निकाह की जरूरत है ना, निकाह की जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताओ, बीबी होती है हमराज, इसको वो बातें भी पता होती हैं जो माँ को भी पता नहीं होती, तुमसे एक सवाल है। उनका जी हुजूर कीजिए या अमीर अल-मुमिनीन। तो आपने फरमाया कि बंदी एक मरतबा सारी रिवायत सुनाई, तो मेरे आका हुजूर जाने जाना सरकार खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया नूरे खुदा नूरे रब महबूबे रब माशूक खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अबू बकर तुम सबसे सबकत ले गया, इसके दिल में एक कैफियत है, आप बता सकती हैं हम राज की कैफियत क्या है? वो एक बात है, वो बात क्या है? मैं जी हुजूर मैंने भी वो सुनी थी, फिर जब आप घर आए तो उनसे पूछा था हुजूर आज तो बताइए, और कुछ कभी मांगा नहीं, बताए वो बात क्या है? तो वो अल्लाह की बंदी, वो बात अबू बकर के दिल में और कुछ नहीं, बस इसके दिल में मुस्तफा का इश्क जरा दुनिया से जुदा, सरकार से मोहब्बत की कैफियत है जो मुझे सबसे आगे ले गई। आपने की दसिया गल सारी सरकार दी। हाँ ये जेडे लोग सरकार मौलाई कायनात नूं अफजल कहंदे हैं ना, अफजल हैं बहुत हैं, बाकी असी जुमा नूं इकट्ठा दूर दूर नहीं करते, एक ही ने, हम तो कुछ और ही कहते हैं। वो सुभान, ये तो फना हो गए सरकार में, वो छोड़ी अब सरकार ही है। सुभान, जिसे समझ आ गई वो समझ गए, जिसे नहीं आई उन्हें भी तौफीक दे। वो सुभान, क्योंकि गल सारी सरकार दी है, तो बाकी इनको जुदा नहीं करना। चारों यार आए मैं आए हैं सुभान अल्लाह, सईदी आला रज़ी अल्लाह ताला, तेरे चारों हमदम है यक जान यक दिल, एक ही कह छड़िया ना, ये तो जुदा ही नहीं, लेकिन मुकाम अफदलियत एंजी हुक्म होया जैसा उनकी ही मनिया। अब वो इसलिए भटक देंगे, उनके दिल में हुजूर का इश्क नहीं, उनके दिल में हुजूर का, अगर हुजूर का इश्क होता तो फिर हुजूर का फरमान ना मान देते। समझ लगी गल? तो बस अपने दिलों के अंदर
حضور کا عشق بسا لو, محبت بسا لو, حضور کی طرف پیدا کر لو, اپنی ہر چیز کو حضور کے نالائن شی کے ذروں پر نشاور کر دو. تو حضور سے اگر عشق ہے تو پھر حضور کی اہل بیت پاک سے بھی عشق کرنا پڑے گا. حضور سے عشق ہے تو حضور کے اصحاب پاک سے بھی عشق کرنا پڑے گا. حضور سے اگر عشق ہے تو حضور کے اولیاء پاک سے بھی عشق کرنا پڑے گا. آل پاک سے عشق کرنا, اہل بیت و آل پاک, اصحاب پاک, اولیاء اللہ پاک سے عشق کرنا لازم ہے. یہ عشق کرتے جاؤ تو پھر دیکھنا نہ دنیا میں کوئی کمی رہے گی نہ آخرت میں. اللہ حضور کا عشق کرنے کی توفیق دے. اس سارے بیان سے بات تو ہی سمجھ نہیں کہ گل ساری سرکار دی. تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہمارا امتی کوئی برا کام کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, تو ہمارا دل مبارک کیا ہے؟ دکھتا ہے. ہمارا دل مبارک کیا ہے؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ حضور کا دل مبارک دکھتا ہے. اب کوئی نماز چھوڑے تو بتاؤ حضور کا دل مبارک, روزہ چھوڑے تو حضور کا دل مبارک, جھوٹ بولے تو حضور کا دل مبارک, بولو نا, بولو تو صحیح ہے. دکھتا ہے کسی کو دا لگانے سے, گیڑا دینا, سود کھانا, ماں باپ دی بے ادبی کرنا, بڑیاں دے نال بے ادبی کرنا, چھوٹیاں دے نال ظلم کرن دے نال. تو سمجھ لو اگر حضور سے عشق کرنا ہے تو حضور کے عشق میں ہر برا کام چھوڑنا ہے. تو یہ التجا ہے, حضور سے عشق کرے اور حضور کے عشق میں مچل کر ہر برائی کو چھوڑ دے. انشاءاللہ دونوں جہاں میں کوئی کمی رہے گی نہیں, کیونکہ گل ساری اللہ